میرے مسلم دوستوں بزرگوں، ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس آخرت کے لیے ہے جس آخرت کے لیے اللہ جل جلالہ کا منوالہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ موت کے دن شروع ہونے والی زندگی کا ہے۔ وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی اور اس ختم نہ ہونے والی زندگی کی تیاری کے لیے ہی اللہ جل جلالہ والمنوالہ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن انسان قدم قدم پر موت کے بعد والی زندگی کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زندگی کے لیے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے مسلم دوستوں بزرگوں، موت کے بعد والی زندگی کی پونجی اور موت کے بعد والی زندگی کا سرمایہ صرف ایمان ہے۔ لیکن انسان ایمان سے بے پرواہ ہو کر مال اور سامان کی فکر میں زندگی گزارتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے بعد والی زندگی انسان کے سامنے نہیں رہتی، اور ہر انسان اسی کو عقل مندی سمجھتا ہے، حالانکہ یہ دن بدن ذلت، تکلیفیں، پریشانیاں اور بیماریوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ ان ناکامیوں کا سبب موت کے بعد والی زندگی سے اس کا غافل رہنا ہے، اور موت کے بعد والی زندگی سے غافل رہنے کی وجہ وہ موت کے بعد والی زندگی کا روحانی سمجھنا ہے۔ انسان موت کے بعد والی زندگی کو روحانی سمجھتا ہے۔ آج ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے لوگ موت کے بعد والی زندگی کو روحانی زندگی قرار دیتے ہیں۔ اب موت کے بعد والی زندگی یہ جسمانی ہے یا روحانی ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا پتہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے، آپ کی حدیثوں سے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اگر غور کریں، پھر یہ فیصلہ کریں کہ موت کے بعد والی زندگی جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں لوہے کے گرج سے پٹائی کرنے والا فرشتہ وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کو گرج سے مارتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن پھر اس کے جسم کو صحیح سالم کر کے اس کی روح کو جسم میں پھر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ تو جب اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جسم روح کے داخل ہونے کی وجہ سے آنکھ ملتا ہوا وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ سامنے سے ہٹو،
مجھے نماز کا عمل کرنا ہے۔ ابن ماجہ میں اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا روح کی آنکھ بھی ہوتی ہے؟ ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے آج میرے مسلم دوستوں بزرگوں لوگوں سے یہی بتلایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ قبر کی زندگی تو بھائی روحانی ہے، حالانکہ یہ حدیثیں اللہ کے نبی کے قول واضح کرتے ہیں کہ قبر کی زندگی جسمانی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کو بچا کر قبر میں پہنچنے والا قبر میں بے خوف ہو کر بیٹھتا ہے، پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں، اور بغیر ایمان کے قبر میں پہنچنے پر انسان ڈرا اور گھبرایا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے، اس سے اسی حال میں سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح مشکات شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے نقل فرماتی ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سانپ اس کے پاؤں کی طرف سے اور دوسرا سانپ اس کے سر کی طرف سے کاٹتے ہوئے چلتے ہیں، حتیٰ کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر سوال کہ کیا روح کے بھی ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اگر ہم نے اللہ کے نبی کی خبروں کو، اللہ کے نبی کی روایتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا قدر نہ بڑھایا تو سوائے ناکامی کے اور سوائے تباہی کے دنیا اور آخرت میں اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہی کہ ہمیں اپنی اس آخرت کو سامنے رکھ کر جس کی شروعات قبر سے ہونی ہے، اس قبر کی زندگی کو اگر ہم جسمانی نہیں سمجھیں گے، اور روایتوں سے بات ثابت ہے، یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے۔ درر منصور میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور سے نقل کرتے ہیں کہ قبر میں جب روح جسم میں پہنچ جاتی ہے تو فرشتے اس کا امتحان لینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اب اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اس کے دائیں طرف اور روزہ بائیں طرف، باقی اعمال پاؤں کی طرف جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا روح کے بھی سر اور ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں؟ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت اللہ کے نبی سے نقل فرماتے ہیں، اس کا مفہوم و خلاصہ جب مومن سے سوال کا جواب فرشتوں کو مل جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 ہاتھ کے برابر چاروں طرف سے چوڑا کر دیا جاتا ہے، پھر قبر کو روشن کر کے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوال و جواب کے بعد قبر سے کہا جاتا ہے کہ اس کو دبا لو، چنانچہ قبر سے اس طرح دبا لیتی ہے جس سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر گھس جاتی ہیں، پھر قیامت تک اس پر عذاب ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائیں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بالکل سمجھ میں آنے والی بات کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال کر دکھلا رہے ہیں کہ اس طریقے سے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو کیا روح کے پسلیاں ہوتی ہیں؟ قیس بن قبیصہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے نقل فرماتے ہیں کہ بغیر ایمان کے جب کوئی انسان عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو دوسروں سے بات چیت کرنے کی اجازت اسے نہیں دی جاتی۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
کیا برجک میں لوگ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے بات چیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ملی ابن ماجہ کی، جس میں ان میں بشر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، اور وہ خود ہی کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، برجت میں کیا لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو خود ہی سمجھ لے کہ برجت والے بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح احمد ترمذی کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والا، یعنی جو انسان ایمان کو بچا کر اسی حال میں ایمان کے ساتھ جس کی موت ہوئی اور وہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے کسی مرض میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے مومن کو عالم برزخ میں، اس کی قبر میں صبح اور شام اسے جنت کا رزق دیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، اٹھا کے دیکھ لینا کتاب کا۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی روایت جو ہم سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کو سیکھنا شروع کرے اور اسے سیکھے بنا ہی مر جائے تو ایک فرشتہ قبر میں اسے قرآن سکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو کیا روح کو قرآن سکھلائے گا؟ ہے انس رضی اللہ عنہ ایک روایت یہ بھی ملی حکیم ترمذی میں کہ انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انسان کے دنیا سے منتقل ہو کر برزخ میں پہنچنے کی مثال ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا سے برزخ میں پہنچنے کی مثال ایسی ہے جس طرح ماں کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر انسان دنیا میں آتا ہے۔ ماں کے پیٹ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کی تنگی سے نکل کے جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ دنیا کتنی بڑی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جس طرح نکل کے آتا ہے دنیا میں تنگی سے نکل کر، اسی طرح برزخ میں پہنچنے کی مثال ہے کہ انسان دنیا سے جب برزخ میں پہنچتا ہے، برزخ کے عالم میں پہنچتا ہے، بڑا لمبا چوڑا عالم۔ اسی طرح ترمذی صحیح کی ایک اور روایت، یہ میں دیکھ کے اس لیے دیکھنا جو پڑ رہا ہے وہ یہی کہ آپ کو حوالے کے ساتھ آپ کے مطلب کہ ترمذی کی یہ روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جب کسی گناہگار کو ایمان کے بغیر دنیا سے مرنے والے کو جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھل جاتی ہیں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر آپ نے سمجھایا صحابہ کو۔ ایسا تو لکھا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے یا قیامت تک آنے والے انسانوں سے کوئی پہیلی بجھائی نہیں، آپ نے السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی، اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح وہ قبر کے جو اجزے ہیں، اسے خدری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایک دن بیان فرمایا کہ قبر میں کافر پر 99 اذہن مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے کرتے رہتے ہیں، اور ان اذہوں کے زہر کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو زمین پر بالکل قبضہ نہ ہوگے۔ تو اب یہاں پر بھی یہ سوچنے والی بات کہ کیا زہر روح کو ڈستے ہیں؟ اور پھر اگر فرمایا اس زمین پر پھنکار مارتے، جس زمین پر آج تک ہم رہ رہے ہیں، تو پھر جہاں پہ ہم دفن کر کے آتے ہیں یا جہاں پر لوگ دفن ہوتے ہیں اسی قبرستان میں گھاس و پیڑ بھی نکلے ہوتے ہیں۔ تو برزخ کا ایک عالم ہے۔
اس طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا. اس کے لیے ایمان سیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ محنت. دیکھو یہ بات جب تک نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ ہم کلمہ نہیں سیکھیں گے. کلمے کا مطلب، کلمے سیکھنے کا مطلب لا الہ الا اللہ، کہ جہاں جہاں سے ہمیں جو ہوتا نظر آ رہا ہے، جب تک کہ اس کے انکار پر نہیں آئیں گے اور جب تک کہ ان سے مایوس اور نا امید نہیں ہوئیں گے، تب تک کہ وہ آخرت اور اس آخرت کی زندگی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اب پڑھنے میں تو آ جائے گی لیکن سمجھ میں نہیں آ جائے گی. جیسے کہ مشکوٰۃ شریف میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب کافر سے قبر میں سوال اور جواب کافر نہیں دے پاتا منکر نکیر کے سوال و جواب، تو ایک منادی آواز دیتا ہے اور منادی کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو اور آگ کا لباس اسے پہنا دو. آگ کا لباس، تو اب روح کو تو لباس کی ضرورت ہے. میرے محترم دوستوں کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، طبرانی کی روایت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نکیرین قبر کے اندر تم سے سوال پوچھیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ اس سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تب تو پھر میں ان سے نپٹ لوں گا. اسی بات میں آگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے پھر اللہ کے نبی سے بتلایا کہ اللہ کے نبی، یہ جو آپ کا ساتھی ہے نا، یہ عمر، یہ جب قبر میں جاوے گا اور منکر نکیر جب اس سے سوال کریں گے تو یہ تو کہہ دے گا میرے رب اللہ ہے، لیکن یہ فرشتوں سے سوال کر بیٹھے گا کہ میرے رب تو اللہ ہے، تو بتا تیرا رب کون ہے. تو فرشتے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اللہ نے مجھے اس سے سوال پوچھنے کے لیے بھیجا ہے، یہ اس آدمی کو مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے بھیجا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارا یہ جڑنا اور جمع ہونا یہ صرف اس آخرت کی تیاری کے لیے ہے جس آخرت کے اندر جو ایمان کو بچا کے جاوے گا وہی آدمی کامیاب ہوئے گا. اور ایمان میرے محترم دوستوں بزرگوں، قسم کھا کے بات کہی جا سکتی ہے کہ ایمان بغیر پیچھے کسی کو حاصل نہیں ہوگا. ایمان بغیر پیچھے کسی کو حاصل نہیں ہوگا. اس طرح ہمیں اور تمہیں یہ جو محنت چل رہی ہے، اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا اور محنت میں لگا کر پھر ہمیں اور تمہیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے. جیسے ہی یہ دنیا کی زندگی، جیسے ہی ملک الموت آئے گا اس دنیا سے ہمیں لے جانے کے لیے، جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے بھیجا، اور اس دنیا سے ہمارا جانا بھی ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا. تو ایک اللہ نے ایک وقت دیا ہے، ہر ایک کا وقت طے ہے. اس طے شدہ وقت پر ملک الموت آ کے اور ہمیں اس عالم سے برزخ کے عالم سے منتقل کریں گے. لہٰذا جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، عقل مندی کی بات تو یہی ہے کہ اس کی تیاری میں لگ جایا جائے. اور جیسے ہی یہاں سے ہم عالمی برزخ میں پہنچیں گے اور عالمی برزخ میں اپنی قبر میں ہم داخل ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر یہ تو جنت کا ایک باب ہے اور یہ جہنم کا ایک راہ ہے. اللہ کے نبی کی ان خبروں میں قبر کی زندگی کا جسمانی ہونا ثابت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ قبر کی زندگی کو روحانی قرار دے رہے ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ
یہ روحانی قبر کی زندگی کو روحانی قرار دینے والے انہوں نے ایمان کو نہیں سیکھا ہے. آج قرآن سیکھا جا رہا ہے، حدیث سیکھی جا رہی ہے، فقہ سیکھا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب سے پہلے ایمان سکھایا تھا. ایسا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیثمی میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 165 کے اوپر یہ روایت درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت تابعی سے فرما رہے ہیں، تابعی کے مسئلے سے، یہ لوگوں ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح سے گزارا ہے کہ ہم نے سے ہر ایک نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے اور پھر قرآن سیکھا ہے. اور جو بھی صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اترتی تھی ہم لوگ اس کے حرام اور حلال کو ایسے سیکھتے تھے جیسے تم لوگ قرآن سیکھتے تھے. لیکن آج میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایمان سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو اور سورہ فاتحہ شروع سے آخر تک پڑھ جاتے ہو، پر تمہیں پتا بھی نہیں کہ سورہ فاتحہ کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہی ہے اور کن کاموں سے روک رہی ہے، اور اس سورہ میں کون سی آیت ایسی ہے جہاں جا کر ڈوب جانا چاہیے. بس تم لوگ سورہ فاتحہ کو رڈی کھجوروں کی طرح بکھیر دیتے ہیں، یعنی جلدی جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں. جنوبی عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ہم لوگ 9 عمر لڑکے تھے، ہم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر سب سے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، جس سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ صحابہ اکرام نے قرآن کیسے سیکھا. ایک کھوکھا ایک جگہ پہلی قرآن کے سیکھنے کو بھی لے کر یہ بات کہاں سے پتہ چلے گی؟ کیونکہ نمونہ صحابہ ہے. تو صحابہ اکرام نے قرآن کس طرح سیکھا تھا؟ کیا آج ہمارا قرآن کریم کا سیکھنا، اللہ کی کتاب کا سیکھنا صحابہ اکرام کی طرز پر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کیسے سیکھا تھا؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایمان کو سیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 10 آیتوں کو سیکھتے تو بعد والی آیتیں تب سیکھتے جب پہلی آیتوں کا علم، ان کا حرام و حلال جان کر ان پر عمل شروع کر دیتے تھے. یہ ایک طرف تو ایمان کو سیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن کے سیکھنے میں فرما رہے ہیں کہ 10 آیتوں کو ہم اللہ کے نبی سے سیکھتے اور اس 10 آیتوں کے بعد والی آیتوں کو ہم تب سیکھتے تھے جب ان پہلی 10 آیتوں کا علم، اس کا حرام حلال جان کر اور اس پر عمل شروع کر دیتے تھے. اس کے بعد جا کے اللہ کے نبی سے کہتے تھے یا اللہ اور قرآن سکھلا دیجیے. پر ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو ظاہر سے جوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر نماز، یا نماز کے عمل کو لوگ نماز سمجھ رہے ہیں. بہت دھیان سے سننا ہے، بات بہت ضروری بات ہے یہ. آج یہ غفلت، کیونکہ ایمان کے سیکھنے کا ماحول نہیں، ایمان کے سیکھنے کا مزاج نہیں، ایمان کے سیکھنے کا رواج نہیں. اس لیے آج جو بات بتلائی اور کہی جا رہی ہے تو آدمی کو بڑا تعجب ہوتا ہے. اور ایمان کو سیکھا نہیں، بیان کرنے والوں نے بیان کر دیا نماز 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 نماز، اور جاہل سے جوڑ، کیونکہ غیر سے جوڑا نہیں اور جاہل سے جوڑا تو نماز کو بھی جاہل سے جوڑ دیا. کہ نماز کے عمل کو لوگ آج نماز سمجھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک آج جتنے بھی ارکان کیے جا رہے ہیں مسلمان انہی عملوں کو نماز سمجھ رہا ہے. حالانکہ یہ تو نماز کا عمل ہے. اس عمل کے مکمل ہونے پر نماز یا دونوں سمجھ چمکدار ہو کر دعا دیتی ہوئی
آسمانوں کے اوپر چلی جائے گی، اور یا تو نماز کا عمل کرنے والے نمازی کو یہی نماز بددعا دے گی۔ اللہ پاک نے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا امر عطا فرمایا تھا۔ نماز ایک مخلوق ہے، جس طرح جبریل مخلوق ہے، اللہ کے نبی اس نماز کو لے کر اس دنیا میں آئے۔ اب اس نماز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا عمل، جیسے ہماری روح سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ جسم، ایسے ہی اس امر سے، نماز کی اس امر سے فائدہ اٹھانے کے لیے نماز کا عمل جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو سکھلایا تھا۔ جس نماز کے عمل کو آپ عرض سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اس عمل کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت سی باتیں بتلائی جو میں پوچھیں روایتوں کے اندر، جیسے نماز روشن و چمکدار ہو کر نمازی کو دعا دیتی ہوئی آسمانوں کے اوپر چلی جاتی ہے، یا نماز سیاہ رنگ میں نمازی کو بددعا دیتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اسے ضائع و برباد کر دے۔ پھر یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب اس حدیث پر غور کرو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے دو چیزیں الگ الگ بتلائیں، ایک نماز اور ایک نمازی۔ نماز یعنی نماز کا عمل، اور نمازی یعنی نماز کا عمل کرنے والا۔ اب غور کرو کہ نمازی کے چہرے پر پرانے کپڑے کی طرح سے لپٹی ہوئی کون سی چیز ماری جاتی ہے، یا نمازی کے سر کے قریب قبر میں کون سی چیز آ کر کھڑی ہوتی ہے، یا آسمانوں کے دروازے سے کون سی چیز روشن و چمکدار ہو کر اوپر جاتی ہے، میدان پر کون سی چیز اپنے وزن کی تول کرانے کے لیے میدان محشر جب قائم ہوگا تو اس میں کھڑی ہوگی، جبکہ نمازی تو اللہ کے سامنے میدان پر سوال و جواب کے لیے کھڑا ہوگا، اور نمازی سے اور میدان کے بیچ میں میلوں کا فاصلہ ہوگا، تو وہاں میدان پر کون سی چیز اپنا وزن کرانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض سے واپسی پر اس دنیا میں غور کرو تھوڑا سا، کس چیز کو اپنے ساتھ لے کر آئے، یا اللہ کے پاس پہنچ کر کون سی چیز سفارش کرتی ہے۔ اسی طرح نمازی جب اپنی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو دروازے کا تالا کون سی چیز کھولے گی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے قبر کی جو خبریں بیان فرمائی ہیں، اگر انہیں ظاہر سے جوڑو گے تو موت کے بعد والی زندگی کو روحانی قرار دے دو گے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو ہم غیب سے جوڑیں گے تو موت کے بعد والی زندگی کا جسمانی ہونا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ قبر کا غیب میں ہونا ہماری سمجھ میں آئے، اس کے لیے اس حدیث پر ہوا غور کرو کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک رات مجھے جبرائیل اور میکائیل ایک مقدس زمین پر مجھے لے کر گئے۔ میں نے سب سے پہلے وہاں پر ایک آدمی کا کلہ چیرا جاتے ہوئے دیکھا، ایک لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر پتھر مارتے ہوئے دیکھا کہ جس سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اور آگے جانے پر میں نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو ایک تندور کی طرح آگ کے گڑھے میں وہ جل رہی ہیں۔ اسی طرح جبریل اور میکائیل مجھے اور آگے لے گئے تو میں نے وہاں پر ایک خون کی نہر دیکھی جس میں ایک آدمی کو پتھر سے مارا جا رہا تھا۔ پھر میکائیل اور جبریل یہ دونوں مجھے اور آگے لے کر پہنچے تو مجھے وہاں پر ایک ہرا بھرا باغ نظر آیا۔ پھر ایک پیڑ پر مجھے چڑھایا گیا تو اس پیڑ کے بیچ میں بنے ہوئے مکان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سے بوڑھے مرد، جوان، بچے اور عورتوں کے ساتھ نظر آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ اس روایت میں اللہ کے نبی نے جس مقدس زمین پر جانے کی بات کی ہے، یہ مقدس زمین عالم برزخ ہے۔
خدا نے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی ہے، اسی طرح برزخ کی مقدس زمین پر بھی سیر کرائی ہے. یہ عالم برزخ، یہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کی شروعات 6 زمینوں کے بعد ہوتی ہے. 6 زمینوں کے بعد. وہ اب آپ کو کیا بتلاؤں ان 6 زمینوں کے بارے میں. اگر کتابوں میں اٹھا کر دیکھو تو آج کے اس دور میں تو نہ جانے کتنی تحقیق ہو چکی ہے، کیا کیا سامنے باتیں آ چکی ہیں. اور یہ تو ہے کیونکہ یہ 6 زمینیں اس کی اللہ کے نبی نے جب خیبر کی بستی میں آپ داخل ہونے لگے تو آپ نے وہاں پر جو دعا کی تھی اس دعا کا مفہوم و خلاصہ یہ اٹھا کے دیکھنا. البدایہ والنہایہ نے یہ دعا اللہ کے نبی کی لکھی ہے کہ کہہ رہے ہیں اللہ تو رب ہے 7 آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن پر یہ 7 آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اے اللہ تو رب ہے 7 زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جنہیں 7 زمینوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے. اب رہا یہ بات کہ یہ جو زمین اللہ کے نبی نے بتائی کہ کیا یہاں پر انسان پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ بھی بات اللہ کے نبی کی روایتوں سے پتہ چل جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین اگر سریا پر ہوتا تو یہ انسان یعنی فارس والے اسے وہاں سے بھی لے آتے. اور ایک جگہ آپ نے یوں فرمایا کہ علم اگر سریا پر ہوتا تو یہ اسے وہاں سے بھی لے آتے. اور پھر ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان اگر سریا پر ہوتا تو یہ لوگ اسے وہاں سے لے آتے. ان روایتوں سے 2 چیزیں ثابت ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ علم اور ایمان اور دین یہ تینوں چیزیں سریا پر نہیں. اگر ہوتی تو یہ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے. یعنی انسان کی پہنچ سریا تک ہو سکتی ہے. اور سریا ستاروں کی جھرمٹ کو کہتے ہیں. اب ان 7 زمینوں کے بعد پھر عالم برزخ کی شروعات. اس عالم برزخ میں وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے انسانوں سے ملاقات ہوتی ہے. روایتوں کی روشنی میں بات کہی جا رہی ہے. قیس بن قبیصہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ بغیر ایمان کو بچائے ہوئے جو شخص عالم برزخ میں پہنچتا ہے اس کو دوسروں سے ملاقات کی اور بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. اور جو ایمان کو بچا کر دنیا سے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے وہ ایمان والوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ ہاں وہ بات چیت کرتے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے بات چیت کرتے ہیں. ابن حبان میں روایت درج ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں ہمیں اور تمہیں جو سب سے بڑا دھوکھا لگا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کو نہیں سیکھا، اس لیے تمام چیزیں یہ ہمارے سامنے. اگر ایمان کو سیکھ رہے ہوتے اور یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ خدا نماز ہی سے ہماری تمام ضرورتیں اور تمام حاجتیں پوری کریں گے، اور ہماری ایمان کو سیکھتے ہوئے نماز پر اگر محنت ہو رہی ہوتی تو ہمارا ذہن آخر کی طرف چلتا. تو زبان کے اوپر ہے، ایمان بھی ہے اور نماز بھی ہے، زبان پر ہے اور محنت ساری دنیا پر، محنت ساری بنی ہوئی چیزوں پر، تو غیب کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ غیب سمجھانے کے لیے ہی تو اللہ نے نماز دی. آج ہمارے سامنے تو یہی کیونکہ ایمان نہیں سیکھا تو لوگ قبر جو ہے اسی کو سمجھ رہے ہیں جہاں انسان کو اس دنیا میں مٹی کے اندر بڑا سے دبا دیا جاتا ہے. اب اگر یہ ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین یعنی جس پر ہم تم چلتے پھرتے ہیں، اس 5-6 فٹ نیچے کی زمین کو قبر و برزخ مان دیا جائے تو بھی ذرا جواب دو کہ اللہ کے نبی کی خبر کا کیا مطلب ہوگا. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کافر پر قبر میں 99 ذہن مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے دستے رہتے ہیں
اور ان اژدہوں کے زہر کا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اژدہا اس زمین پر پھنکار مار دے تو زمین پر کہیں کوئی سبزہ کوئی گھاس وغیرہ نہ اگے. ہاں دارمی میں روایت درج ہے. تو برزخ کے عالم کی ان حدیثوں کا مطلب ہماری جب سمجھ میں آئے گا جب اپنے پیروں کے نیچے کی زمین کو جسے ہم قبر سمجھ رہے ہیں اسے قبر نہ سمجھا جائے. اسے گڑھا ہے جس گڑھے میں ہمارا ایک جسم روح نکلنے کے بعد دبایا جاتا ہے. اور اگر ہم نے اسے ہی عالم برزخ سمجھا تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس زمین میں سارے ہی لوگ دفن ہیں, کفر والے بھی, شرک والے بھی, شک والے بھی, تو کیا انہیں قبر کا عذاب نہیں ہو رہا؟ کیا انہیں 99 اژدہے نہیں ڈس رہے ہیں؟ اگر ان کی روح پر یہ عذاب ہو رہا ہو مگر سانپ پھنکار تو مار ہی رہے ہیں. اب اگر یہ سانپ 5-6 فٹ نیچے کی زمین پر پھنکار مار رہے ہوں تو قبرستان کی زمین کے اوپر چاروں طرف ہریالی پھر کیوں نظر آ رہی ہے؟ جہاں پیڑ پودے اسی زمین پر نکلے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر اژدہوں میں سے کوئی ایک اژدہا بھی زمین پر پھنکار مار دے تو پوری زمین پر کہیں سبزہ نہ ہوگے. یعنی لگ بھگ 5 کروڑ 74 لاکھ مربع کلومیٹر زمین ہے پوری دنیا میں, یہاں کہیں تو گھاس نہ ہونی چاہیے, لیکن قبرستان تو ہرا بھرا ہے. تو کیا مطلب ہے اللہ کے نبی کی اس خبر کا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کوئی پہلی بجھائی؟ اب جنہوں نے غیب کا یقین نہیں سیکھا اور صرف غیب کا علم حاصل کر لیا ہے ان کی یہ بات مان لی جائے کہ برزخ کا عالم اور اس میں موجود قبر ہمارے پیروں کے سے 5-7 فٹ نیچے اسی زمین میں ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ لوگ جن کے جسم آگ پر رکھ کر جلا دیے جاتے ہیں یا جن کے جسم دریا اور سمندر میں بہا دیے جاتے ہیں یا جن کو مچھلیاں اور سمندری جانور کھا جاتے ہیں یا جنگل کے درندے کسی کو مار کر ان کے جسم کو کھا جاتے ہیں, کیا یہ لوگ قبر کے عذاب سے چھٹکارا پا جاتے ہیں اور ان کی نکیر کے سوالوں سے بچ جاتے ہیں؟ اب یہاں صرف اتنا کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہو جائے گی. یہ ایسے لوگوں کو خدا اپنی قدرت سے دوسرا جسم دیتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو یہ لوگ مسلمان سے افضل ہو گئے کہ مسلمان کو قبر میں پرانا جسم ملے اور فرعون اور قارون جیسے لوگوں کو قبر میں نیا جسم ملے. آج بھی مصر کی راجدھانی قاہرہ میں فرعون کا جسم رکھا ہوا ہے یا سینکڑوں انسانوں کے جسم دنیا کے اندر سینکڑوں سالوں سے رکھے ہوئے ہیں. عجاب گھروں میں جنہیں کوئی بھی انسان جا کر دیکھ سکتا ہے. خود ہمارے اپنے ملک کے عجاب گھروں میں ایسے مردہ جسم رکھے ہوئے, تو کیا فرعون اور دوسرے لوگوں کے مردہ جسموں پر عجاب گھروں میں ہی عجاب قبر ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ایمان والے کا جسم قبر میں جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا میں ہو اور اس کے جسم کی ہڈیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں؟ اکثر قبرستان کی زمین کی کھدائی کرتے وقت 2-4 سال پہلے دفن ہوئے کسی مسلمان مردے کی ہڈیاں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں, ہمیں ملتی ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں, انسان کی روح ملک الموت سے نکال لے جانے کے بعد 100% لوگ یہی سمجھتے اور کہتے ہیں کہ بھائی فلاں انسان تو ختم ہو گیا. اگر کوئی انسان موت کے بعد والی زندگی کو بیچارہ سوچنا بھی چاہے تو اس ختم کے بولنے سے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنے کے سارے دروازے ہی بند نظر آتے ہیں کہ ارے یہ تو ختم ہی ہو گیا, یہی ہوگا کہ ہم بھی ختم ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ جل جلالہ فرمانے والوں نے انسان کو ختم ہو جانے کے لیے نہیں بنایا ہے. البتہ کائنات کی ساری شکلیں ایک دن ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گی پر انسان کبھی فنا و ختم نہیں ہوگا, بلکہ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا جائے گا. اللہ جل جلالہ نے انسان کی روح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل کر کے عالم ارواح میں رکھا. ہم مسند احمد کی روایت کی اس کو وہاں جسم دیا اور عالم ارواح میں اس کی ضرورتیں پوری کی. تب اس سے سوال کیا رسول ربکم, پھر انسانوں نے جواب دیا کالو بلا. پھر وہاں سے جسم کو
سے پھر روحوں کو نکال کر وہاں سے منتقل کر کے ان کی روحوں کو دنیا میں بھیجا اور اماں کے پیٹ میں جسم بنایا. یہ انسانی، یہ ماں کے پیٹ والے جسم میں اس کی روح رہی. اب پھر اس دنیا سے اس کو منتقل کر کے قیامت تک کے رہنے کے لیے برزخ کے عالم میں بھیجا جائے گا. پھر قیامت کے دن فیصلے کے بعد یا تو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے علاوہ انسان کا رہنے کے لیے کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے. ہاں، دنیا میں ملا ہوا اس کا یہ جسم البتہ ختم ہو کر مٹی ہو جائے گا. یہ مٹی، یہ جسم جو ملا ہے یہ تو مٹی ہو جاتا ہے. لیکن یہ زمین پر بھی، دنیا میں بھی انبیاء نے علیہ السلام کو دنیا میں ملا ہوا جسم بھی، یہ ان کا جسم خراب بھی نہیں ہوتا. زمین کی مٹی پر انبیاء علیہ السلام کا جسم حرام ہے، نہ تو ان کے جسموں کو یہ گلا سکتی ہے اور نہ ہی سڑا سکتی ہے. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا یہ عالم برزخ یہ تو 6 زمینوں کے بعد کا ایک عالم ہے. ماں کی اور اس کے پہنچنے کی مثال وہی ہے. اسی طرح ماں کی پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا کی تنگی سے نکل کر یہ عالم برزخ میں جائے گا. اس سے کئی گنا بڑا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ قبر جو ہے اس کی مسابقت اللہ کے نبی نے اندھے سے دی تھی. قبر کی مسابقت اندھے سے دی. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی کہ وہ قبر میں اس طرح سے دبائے جائیں گے جس طرح انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے نا، کہ انڈے کو پتھر رکھ کر دبا دیا جاتا ہے، ایسے ہی وہاں قبر کے اندر اس کو دبایا جائے گا. تو اب یہ بات تو ہمارے تمہارے سامنے بالکل واضح ہو گئی کہ قبر کی زندگی روحانی نہیں ہے، جسمانی ہے. اب وہ زندگی وہاں قبر کے اندر کا جو جسم ہے، قبر میں جو جسم ہے وہ اللہ کے نبی کی بخاری اور مسلم کی روایت سے وہ بھی پتہ ہو جاوے کہ وہ جسم کیسا ہے. اس روح سے، اس جسم سے روح نکال کے اس جسم میں داخل کر دی جائے گی. اب وہ جسم کیسا ہے تو اللہ کے نبی نے جو روایت نقل اور بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بغیر کسی شک کے قیامت کے دن، صحابہ سے فرمایا بغیر کسی شک کے قیامت کے دن تم لوگ بے ختنہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیے جاؤ گے. تو اس سے یہ پتا چلا میرے دوستوں بزرگوں کہ جب قبر سے نکل کر یہ جسم کا میدان حشر میں پہنچے گا تو ہمارے یہ جو ماں کے پیٹ میں بنا ہوا جسم ہوتا ہے اس کا تو ڈاکٹر یہ جلوا کے ختمہ کرتے ہیں، مگر قبر میں بنے ہوئے جسموں کا ختمہ نہیں ہوتا. اس لیے برزخ میں بنا ہوئے جسم کا ختمہ نہیں ہوگا اور یہ بغیر ختنے کے میدان محشر کے اندر یہ وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا. اس لیے وہ اس آخرت کو سامنے رکھ کر، وہ جو آنے والی آخرت ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو ایمان کے سیکھنے پر لگائیں کہ ایمان کے سیکھے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کہیں کوئی راستہ نہیں. اور صحابہ کرام نے اسی لیے ایمان کو سیکھا. ایمان کے سیکھنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں کہ ہر نبی نے جو کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب انبیاء کا جو کام، انبیاء کے ذریعے اللہ نے جو اپنے بندوں کے پاس کلمہ بھجوایا تو اس کے ذریعے سے یہی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ سے لوگوں کو، نبیوں کا کام اللہ کے علاوہ سے لوگوں کو مایوس کرنا اور نا امید کرنا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے بنایا، اللہ کہہ رہے ہیں لا الہ، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے. صرف ہم نے امتحان کے لیے بنایا، ہوتا کسی سے کچھ نہیں.
تو اس لیے میرے مسلم دوستوں کو ایمان کے سیکھنے پر آویں اور ایمان کے سیکھنے کے اوپر ہم اپنے آپ کو لگاویں اور ایمان کی حقیقت ہماری زندگیوں کے اندر آئے گی نماز کے راستے سے. اب وہ نماز جس نماز سے ہمارے اندر ایمان آئے گا اس نماز میں میرے مسلم دوستوں کو ہمیں اس نماز پر محنت کرنی پڑے گی, علم کے لائن سے بھی اور شان کے لائن سے. تو بات چل رہی تھی قبر کی زندگی روحانی میں جسمانی. تو اب دیکھو اسی جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا, کس جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا, اور پھر قیامت سے پہلے, قیامت کے قائم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر پیلا رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ملتان کی جامع مسجد میں ان کو اتارا جائے گا. اور وہ جب آئیں گے تو وہ بھی میرے مسلم دوستوں کو وہ بھی ایمان کے سیکھنے پر اس وقت کے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ایمان کے سیکھنے کے اوپر لگاویں گے اور